سندھ میں جون کی تپتی دوپہر جب آم کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے تو ایک اور دنیا بھی جاگ اٹھتی ہے جنہیں لوگ پیتی بنانے والے کاریگروں کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آموں کو بازار تک پہنچانے کے سفر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وائس نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کاریگروں نے بتایا کہ ہر پیتی ہاتھ سے ناپ کر دھوپ میں سکھائی گئی لکڑی سے بنائی جاتی ہے۔ روزانہ درجنوں پیٹیاں تیار ہوتی ہیں، نہ صرف مہارت سے بلکہ دل و جان سے انتھک محنت کر کے بنائی جاتی ہیں۔ یہ پیٹیاں آم کو سنبھالے رکھتی ہیں، ہم انہیں دل سے بناتے ہیں۔ ایک کاریگر نے وائس نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، منٹ میں ایک پیٹی بنا لیتے ہیں اور اس کی جو اجرت ہوتی ہے 4 روپے ہوتا ہے، ہم مٹا مکا لیتے ہیں، جو حساب ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے۔ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 15 سال سے میں کام کر رہا ہوں پیٹی کے کام میں۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ فیملی والے بھی سارے کام کرتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں، دوست ہیں، فیملی والا اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن دوست ہیں ہمارے علاقے کے جو سب یہی کام کرتے ہیں۔ سندھ میں کن کن علاقوں میں جاتے ہیں آپ؟ سندھ میں سارے شہروں میں جاتے ہیں، جیسے عمر کوٹ ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، موڑو والی سائڈ، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو آدم، سارے علاقوں میں ہم جاتے ہیں۔ آم کا سیزن ختم ہونے کے بعد کون سا کام کرتے ہیں؟ آم کا سیزن جب ختم ہوتا ہے تو بلوچستان میں جاتے ہیں، ادھر سیب کی پیٹی بناتے ہیں۔ وہ اس پیٹی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یوں تو یہ پیٹیاں عموماً ککر یا سفیدے کی لکڑی سے تیار کی جاتی ہے جو ہلکے پھلکی اور نسبتاً سستی ہوتی ہے۔ ہر پیٹی آم کی نوعیت اور سائز کے مطابق الگ ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ پھل محفوظ رہے اور خریدار تک صحیح حالت میں پہنچے۔ لیکن اس خوبصورت ہنر کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتیں، محدود سیزن اور کم مزدوری، یہ سب ان کاریگروں کے لیے بڑے چیلنج بن چکے ہیں۔ کاریگروں نے افسوس سے کہا کہ لوگ آم دیکھتے ہیں، پیٹی کو نہیں، حالانکہ یہ پیٹی ہی پھل کو محفوظ رکھتی ہے۔ ساگر دین محمد بلوچ، وائس نیوز، سانگڑ، سندھ۔